ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم پہنچے ہیں آیت نمبر 235 تک۔ کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، وہ آج کی آیت میں کور کریں گے، اور آج انشاءاللہ ہم 235 کے ساتھ 236 نمبر آیت بھی کور کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیت مبارکہ پہ چند باتیں ہوں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفسیر رکھی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آیہ مبارکہ کا حصہ ہم نے پڑھا تھا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقتدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقتدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ محترم ناظرین، آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اس آیہ مبارکہ میں جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ نکاح اگر کسی عورت سے کرنا ہے اور بیوہ ہو چکی ہے تو عدت پوری ہونے کے بعد اس کو معروف طریقے سے پیغام دیا جائے اور معروف طریقے سے شادی کر لی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، تم اللہ سے ڈرو، یعنی چھوٹی موٹی غلطیاں جو تم کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بڑا ہی حلیم ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نے شادی کر لی، نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد ابھی حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور علیحدگی بھی نہیں ہوئی، یعنی تم نے عورت کو چھوا بھی نہیں، اور اس سے پہلے ہی ارادہ بن جائے کہ طلاق دینی ہے، کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم طلاق دے سکتے ہو، لیکن جب عورت کو رخصت کرو تو اسے کچھ نہ کچھ دو۔ جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس عورت کو دے، اور جو غریب آدمی وہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا دے سکتا ہے اس کو دے۔ ناظرین، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو ہمیں اس کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر ایسا معاملہ آئے تو پھر اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہدایت جو ہے رکھی ہے، اور اس دین میں ہمیں کس طرح یہ معاملات طے کرنے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آئی ہوگی اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ اس میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمیں دنیا میں کس طرح رہنا ہے
اور اپنی آخرت کس طرح سنوارنی ہے۔ تو اب ہم اس آیہ مبارکہ کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، خوب جان لو، خوب سمجھ لو کہ اللہ، واو عطفہ، اعلموا امر ہے، انا حرف ناصبہ ہے، اللہ اسم انا، یعنی انا کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں منصوب حالت میں آتا ہے۔ اعلموا کا مادہ عین لام میم، باب سمیہ، ماضی کا پہلا صیغہ عالمہ، مضارع یعلمو، سمیہ یسمعو، عالمہ یعلمو۔ امر ہے سمیہ کے لیے واحد امر اسمع، جمع کے لیے امر اسمعو۔ اسی طرح عالمہ کے لیے واحد کے لیے امر ہوگا اعلم، جمع کے لیے اعلمو، اسمعو کے وزن پہ، تم سب جان لو۔ یعلم ما فی انفسکم، تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ یعلم فعل، ما موصولہ، فی انفس مرکب جاری، انفسکم مرکب اضافی۔ یعلم مادہ عین لام میم، باب سامیہ، ماضی کا پہلا صیغہ عالمہ، مضارع یعلمو۔ سمیع یسمعو، عالمہ یعلمو۔ یعلمو فعل مضارع واحد غائب مذکر، یسمعو کے وزن پہ، وہ جانتا ہے۔ فاحذروہ، لہٰذا اس سے ڈرو، فا عطفہ، احذرو امر ہے، ہو ضمیر واحد غائب مذکر کے لیے۔ احذرو مادہ ہا زال را، باب فتحہ، ماضی کا پہلا صیغہ حضرہ، مضارع یحذرو، فتح یفتح، حضرہ یحذرو۔ امر واحد فتح میں واحد افتح، جمع کے لیے افتحو۔ اسی طرح حضرہ کے لیے امر واحد احذر، جمع کے لیے احذرو، افتحو کے وزن پہ، تم سب ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ، واو عطفہ اعلموا امر ہے، ابھی ہم نے اعلموا کو دیکھا۔ انا حرف ناصبہ، اللہ اسم منصوب۔ غفور حلیم، بردبار ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ غفور حلیم، غفور انا کی خبر ہے، انا حرف ناصبہ ہوتا ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اللہ اس کا اسم بنا، اور غفور خبر مرفوع حالت میں۔ غفور حلیم مرکب توصیفی۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریدۃ ومتعوہن، تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، اس صورتوں میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے۔ لا جناح علیکم، تم پر کچھ گناہ نہیں، لا نافیہ جنسیہ، اور جناح اسم منصوب ہے، لا کا اسم، اور لا نافیہ جنسیہ کا اسم ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے۔ علیکم مرکب جاری ہے۔ ان طلقتم النساء، اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، ان جازمت المضارع ہے، طلقتم یہ فعل ہے، النسائی مفعول بہ ہے۔ ان طلقتم مادہ تا لام قاف، باب سبحہ، ماضی کا پہلا صیغہ طلقہ، مضارع یطلقو،
صبحا یصبح، طلقا یطلق، طلقتم صبحتم کے وزن پہ ماضی جمع غائب مذکر، انہوں نے طلاق دی۔ ان طلقتم، ان نے طلقتم کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا کیونکہ طلقتم ماضی ہے، تو یہ حروف مضارع ہی کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ اگر تم طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، ابھی تم نے انہیں نہ چھوا ہو۔ ما مصدریہ، ظرفیہ زمانیہ اور شرطیہ، شرط بھی ہے اس میں ما کے اندر۔ لم جازمۃ المضارع ہے، تمسو فعل مجزوم ہے، ہن ضمیر مؤنث۔ لم تمسو مادہ میم سین سین، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، مسا مضارع یمسو، نصرہ ینصرو، مسا یمسو۔ تنصرون کے وزن پہ ہے تمسونا، تمسو اصل میں تمسونا تھا، مضارع جمع حاضر مذکر، تنصرون کے وزن پہ تم سب چھوتے ہو۔ لم تمسو، لم نے تمسونا کا نون گرایا، فعل مجزوم بنا، ابھی تم نے انہیں نہ چھوا ہو۔ او تفردو لہن فریدتن، یا ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہو، یعنی نہ تو ابھی چھوا ہے اور نہ ہی مہر مقرر ہوا ہے۔ او عاطفہ تفردو فعل ہے اور یہ فعل مجزوم ہے، لم اس کے ساتھ بھی ہے، لہن یہ مرکب جاری ہے اور فریدتن مفعول بہ ہے تفردو کا۔ لم تفردو مادہ فا را داد، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، فاردا مضارع یفردو، ضربہ یضربو، فاردا یفردو۔ تفردون تضربون کے وزن پہ ماضی جمع حاضر مذکر، تم فرض یعنی مقرر کرتے ہو۔ لم تفردو فعل مجزوم ہے، لم نے نون گرایا اور اس کو حالت جزم دی، تفردو ابھی تم نے مقرر نہیں کیا۔ ومتعوہن، تو انہیں ضرور دو، واو عاطفہ، متعو فعل ہے، فعل امر، اور ہن ضمیر جمع کے لیے۔ متعو مادہ میم تا عین، باب صبحا ماضی کا پہلا صیغہ، متعا مضارع یمتعو، صبحا یصبح، متعا یمتعو۔ امر صبحا کے لیے واحد امر سبح اور جمع کے لیے سبحو، متعا میں امر واحد کے لیے ہوگا متع اور جمع کے لیے متعو، سبحو کے وزن پہ تم سب فائدہ پہنچاؤ۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ خوشحال آدمی اپنی مقتدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقتدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیکوکاروں پر، یعنی محسنین کے اوپر۔ علی الموسع قدرہ، خوشحال آدمی اپنی مقتدرت کے مطابق۔ قدرہ میں قدرہ یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، ہو ضمیر واحد غائب کے لیے، تو دونوں مل کر قدرہ مرکب اضافی بنے۔ وعلی المقتر قدرہ، اور غریب آدمی اپنی مقتدرت کے مطابق۔ واو عاطفہ علی المقتر مرکب جاری ہے، قدر اسم فاعل واحد مذکر، ہو کے ساتھ مل کر مرکب اضافی بنا۔ متاعا بالمعروف، معروف طریقے سے دے، متاعا مصدر ہے اور بالمعروف مرکب جاری ہے، بھی حروف جارہ میں سے، تو دونوں مل کر
مرکب جاری بنے۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ حقاً مصدر ہے، علی المحسنین یہ مرکب جاری ہے، اور اسم فاعل جمع مجرور ہے۔ مجرور اس لیے کہ علی کے بعد محسنین آیا تو یہ حالت جر میں ہے، اصل میں یہ محسنون تھا۔ تو اسی طرح جو جمع نون والے آتے ہیں، یعنی جس میں مسلم مسلمون، عالم عالمون، عابد عابدون، زاہد زاہدون، اسی طرح محسن محسنون، اس طرح کے جتنے بھی جمع آئیں گے وہ جب حالت نصب یا حالت جر میں جاتے ہیں تو محسنین واو نون کے بجائے یا نون بن جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح اسم فاعل جمع مجرور ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 236 تک پڑھ لیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ارشادات سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔